صحیح بخاری حدیث نمبر 7380، حدیث جو کہ سند کے مطابق صحیح حدیث ہے۔ اس حدیث کے الفاظ اگر تم سے کوئی کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو وہ غلط کہتا ہے، جبکہ فضائل حج میں یہ واقعہ ہے۔ اس میں علماء کی دونوں رائے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی براہ راست زیارت کی یا نہیں کی۔ میری رائے یہ کہ نہیں کی، لیکن بہت سے علماء کی رائے ہے کہ کی۔ دونوں کی طرف دلائل ہے، چلتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ چلتا ہے؟ اختلاف ہے تو چلتا ہے۔ باقی دلائل کیا ہیں یہ کسی اور وقت انشاءاللہ ریکارڈ کرا دیں گے، ابھی وقت بہت زیادہ ہو گیا۔ تو میرا جو اپنا رجحان ہے بخاری کی اس حدیث اور بھی دیگر روایات کی بیس پہ کہ صرف حضرت یعنی کیا نام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی زیارت پر کوئی مضبوط دلائل ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، لیکن اس کا توہین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پہلے بھی ایسے میں نے بات کی تھی، نیچے ہمارے جو گرین چینل والے لوگ ہیں انہوں نے اتنی گالیاں کہہ رہے ہیں یہ تو مانتے ہی نہیں، نبی کی فضیلت ہی کے منکر ہیں، ان کو پتہ نہیں کیا تکلیف ہوتی ہے اگر یہ مان لے کہ نبی نے اللہ کو دیکھا، پتہ نہیں کیا تکلیف ہوتی ہے۔ یار اگر دلائل سے ثابت ہو جائے تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ اب ہمارے سامنے مضبوط دلائل سے ثابت نہیں ہو رہا تو کیا ہو گیا اس میں؟ ہم پھر بھی نبی کو حضرت موسیٰ سے افضل مانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ براہ راست اللہ سے ہمیشہ ہم کلام ہوا کرتے تھے، ہمارے نبی کو تو وہی کون لے کر آتا تھا؟ جبریل لاتے تھے نا۔ اب قرآن میں لکھا ہے کہ انا اوحینا الیک، اے نبی ہم نے آپ پر ایسے وحی کی، کما اوحینا الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط و عیسیٰ، اور یہ سارے پیغمبروں کے نام اللہ نے ذکر کیے۔ آپ پر ایسے وحی آئی جیسے آدم علیہ السلام پر، ابراہیم پر، یوسف پر اور اسماعیل پر، اور سارے موسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں ہے، سب پہ جبریل لے کر آتے تھے، آپ پر بھی جبریل لائے ہیں۔ آ گیا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ پر ایسے نہیں آئی۔ موسیٰ پر کیسے؟ خود کوہ طور پہ بلا کے اللہ نے واسطے درمیان سے کیا خط کر دیے، ختم، براہ راست ہم کلام ہوا۔ قرآن میں ہے نا۔ اب یہ حضرت موسیٰ کی ایک جزوی فضیلت ہے، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ۔ قرآن کہہ رہا ہے اے نبی، سورہ مریم میں، اے نبی کتاب میں موسیٰ کا بھی تذکرہ کریں، انہ کان مخلصا، ہمارا خالص نبی تھا۔ اور کیا کہتے ہیں وقربناہ نجیا، ہم نے موسیٰ کو اپنے قریب کر کے سرگوشیاں کی ہیں۔ یہ پروٹوکول حضرت موسیٰ کے علاوہ کسی کو بولو بھائی نہیں ملا۔ یہ جزوی فضیلت ہے نا، جیسے حسن یوسف علیہ السلام کو اکیلے کو آدھا مل گیا، یہ پروٹوکول کس کو ملا ہے؟ ارے کیا ہو گیا یار، پروٹوکول ملا ہے، بولو مل گیا۔ آدھا حسن اکیلے اللہ نے کس کو دے دیا؟ یوسف علیہ السلام۔ اب موسیٰ علیہ السلام کہیں کہ اللہ مجھ سے موسیٰ علیہ السلام قیامت میں یوسف علیہ السلام سے کہیں کہ دیکھو مجھے اتنا پروٹوکول ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوہ طور پہ بلا کے براہ راست سرگوشیاں کرتے تھے، جیسے ایک محبوب سے باتیں کرتا ہے، براہ راست جبریل کے واسطے کو ہٹا دیا۔ یوسف علیہ السلام کہیں گے آدھا حسن اللہ نے اکیلے مجھ کو دیا ہے، آپ کو بولو بھائی نہیں دیا۔ تو ہر پیغمبر کی ایک الگ فضیلت، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی یوسف علیہ السلام پر فضیلت ثابت ہے، کیونکہ حسن دے دینا یہ کم درجے کی فضیلت ہے، ہم کلام ہونا بولو بھائی۔ اس لیے امت کا تقریباً اجماع ہے کہ سب سے پہلا مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر ابراہیم علیہ السلام کا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا، کیونکہ بار بار ہم کلام ہونا براہ راست یہ بڑی بات ہے، بڑی فضیلت۔ لیکن ہمارے نبی کو یہ والی فضیلت نہیں ملی، اس کے بجائے دوسری مل گئی۔ اب کوئی مجھ سے کہے کہ بتاؤ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ ہوتے تھے؟ ایک مولانا صاحب کہیں ہاں ہوتے تھے، میں کہوں نہیں ہوتے تھے۔ اب کوئی کہے تمہیں تکلیف کیا ہے مان لینے میں کہ ہوتے تھے؟ بھائی تمہیں کیا تکلیف کیا ہو رہی ہے یہ مان لینے میں کہ ہم کلام؟ اور بھائی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، میں تو دیکھ رہا ہوں کہ یار قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اے نبی آپ پر ایسے وحی کی جیسے آدم علیہ السلام پر، ابراہیم علیہ السلام پر۔ تو میں کہوں گا بھائی اگر میں مان لوں کہ نبی بھی اللہ براہ راست ہمارے نبی سے ہم کلام ہوتے تھے، تو پھر آدم علیہ السلام کو بھی کلیم اللہ ماننا پڑے گا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کلیم اللہ ماننا پڑے گا، پھر سارے پیغمبروں کو ماننا پڑے گا۔ اعتراض پھر جبریل علیہ السلام کو ہوگا کہ مجھے تو تم لوگوں نے بالکل مارکیٹ سے شارٹ کر دیا ہے، میری تو کوئی ویلیو رہی نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ تو ان کی بھی تو کوئی فضیلت ہے نا، جن کو قرآن بڑی تعریفیں کرتا ہے جبریل علیہ السلام سے، نزل بہ الروح الامین، ایک مقدس روح یہ قرآن لے کے نازل ہوئی ہے۔ جبریل کی تو بہت تعریفیں کی ہے قرآن نے کہ ہمارے مقرب فرشتے ہیں، خیانت نہیں کرتے، ذی قوت طاقتور ہیں، عند ذی العرش مکین، ہمارے پاس ان کا مضبوط ٹھکانہ ہے، ہمارے خاص فرشتوں میں سے ہیں، خاص بندوں میں سے ہیں۔ تو اللہ جبریل کو بھی تو کچھ فضیلت دینا چاہتے تھے نا۔
تو اللہ نے کہا اے جبریل آپ آدم کے پاس بھی جاؤ, عیسیٰ کے پاس بھی جاؤ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آپ جاؤ. تو اگر ہم سب کو کہتے ہیں سارے کلیم اللہ تھے, تو سب سے بڑا اعتراض کس کو ہوگا بھائی؟ جبریل علیہ السلام کو ہوگا کہ تم نے دوسروں کے فضائل میں میری ویلیو کیا کر دی ہے, ختم کر دی ہے. تو میرا ہی رجحان ہے کہ بھائی کوئی مضبوط دلائل نہیں ہے اس پر, لیکن دوسری طرف بھی علماء کی ایک بڑی جماعت ہے جو ہمارے اساتذہ بھی ہیں, ہمارے مشائخ ہیں جن سے میں نے علم حاصل کیا ہے, تو میں ان کو گمراہ کہہ سکتا ہوں؟ خدا نخواستہ بھائی ہم نے ان سے پڑھا ہے. ان کی رائے یہ ہے کہ براہ راست اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. تو اخپل دلائل ہے ہر ایک کے. اصل میں ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی رائے کیا ہے اس کی رائے کیا ہے, یہ اتنا مسئلہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں سب ایک رائے پہ جمع ہو جائیں, نہیں ہوں گے جمع. جب تک قیامت نہیں آ جاتی سب کی مختلف آراء رہیں گی. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سب کو ایک رائے پہ جمع کیا جائے, مسئلہ یہ ہے کہ رائے کا اختلاف برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کر لو. یہ بڑا فالٹ, جس کی جو رائے مارکیٹ میں چلی گئی دوسرا توپوں سے اس کو بم سے اڑانے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے نا.